باقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب الانصاف کے صفحہ نمبر 61 پہ اس بات کو لکھا کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ کتنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں وَيَجِبُ أَن يُعْلَمَ، واجب ہے کہ اس بات کو جان لیا جائے اور اس پہ اعتقاد رکھا جائے، اس پہ یقین رکھنا واجب ہے۔ کس بات پہ؟ فرماتے ہیں ان امام المسلمین و امیر المؤمنین و مقدم خلق اللہ اجمعین من الانصار والمہاجرین بعد الانبیاء المرسلین ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ضروری ہے اس بات پر اعتقاد رکھنا، اس بات پہ یقین رکھنا۔ کس بات پہ؟ کہ تمام مسلمانوں کے امام امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رب ذوالجلال کی تمام مخلوق سے افضل ہے نبیوں کے بعد۔ بے شک نبیوں کے بعد رب ذوالجلال کی جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ اس امت میں ہو یا جتنے نبی پہلے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ان کی بھی جتنی امتیں ہیں، فرمایا نبیوں کے بعد اللہ کی پوری مخلوق میں جس ہستی کا پہلا نمبر ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اس پہ یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ اور پھر امام باقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ واجب اعتقادی ہے، اور واجب اعتقادی کا اگر کوئی انکار کرے تو اس کا حکم بھی بیان کیا۔ فرمایا فمن ذکر خلاف ذالک، جو بندہ اس کا خلاف کرے، جو ذکر کیا گیا اس کا خلاف کرے، وہ کہے کہ نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پہلا نمبر نہیں، کسی اور کا پہلا نمبر ہے۔ اگر کوئی بندہ اس واجب اعتقادی کا انکار کرے تو وہ کیا بنتا ہے؟ فرمایا کان فاسقن، وہ فاسق ہے، مخالفن لکتابی والسنہ، وہ کتاب اللہ کا بھی مخالف ہے، سنت رسول کا بھی مخالف ہے، وہ اللہ کی کتاب کا بھی انکار کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا بھی وہ مخالف ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا فاسق ہے وہ بندہ جتنے مرضی بڑے آستانے کا گدی نشین کیوں نہ ہو۔ فرمایا یہ عقیدہ اہل سنت کے اعتقادات میں سے اس عقیدے پر جو ایمان رکھنا اور اس پر یقین رکھنا واجب ہے، اس کا جو انکار کرے گا فرمایا وہ فاسق قرار پائے گا، کتاب اللہ کا بھی مخالف ہوگا، سنت رسول کا بھی مخالف ہوگا۔ علامہ باقلانی نے اسی طرح اپنی کتاب التوحید کے اندر اس بات کو بھی لکھا، فرمایا اور آج ان لوگوں کا اس بات سے رد کیا جو خلافت کی تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو پہلا نمبر خلافت اور سیاست کے لحاظ سے تو جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر کو دے دو، لیکن ولایت کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے پہلا نمبر حضرت مولا علی کا ہے۔ تو امام باقلانی نے ان لوگوں کا رد کیا، اور آج کے کسی خود ساختہ مجدد کی بات نہیں، یہ وہ ہیں جن پہ آج پوری اہل سنت بلکہ مسلمان جن کے بنائے ہوئے اعتقاد کو تسلیم کرتے ہیں اور پورے کے پورے دین کے تشریحات جن کے باتوں کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں امام باقلانی کتاب التوحید کے اندر، فرمایا اجماع الامہ فی الصدر الاول علی طلب الافضل، فرمایا اس بات پر تو صدر اولا، قرون اولا یعنی صحابہ کرام نے رضوان کا مقدس زمانہ، قرون اولا کے جتنے مسلمان، جتنے صحابہ ہیں، سب کا اس بات پر اجماع ہو چکا تھا کہ خلافت کے لیے اسے ہی طلب کرتے تھے جو ان میں سب سے افضل ہو۔ سبحان اللہ۔ خلافت اسے ہی دی جاتی ہے جو سب سے افضل ہو۔ تمام صحابہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تو
تو یہ سمجھ کے نہیں کہ انہیں خلافت کے جو امور ہیں وہ بڑے اچھے چلانے آتے ہیں، نہیں، سب سے پہلے صحابہ نے اس چیز کو دیکھا ہے روحانیت کے لحاظ سے، معرفت الہی کے لحاظ سے جس ہستی کا رسول اللہ کے بعد پہلا نمبر ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے، اور اس بات پر اجماع ہے صحابہ کا، قرون اولیٰ کے اس بات پر اجماع ہے کہ جب انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی تو کیا سوچ کے کی انہوں نے یہ سوچ کے کی ہے کہ انہوں نے تمام صحابہ میں ہر لحاظ سے جو ہستی سب سے افضل تھی، چاہے وہ خلافت کے لحاظ سے ہو، سیاست کے لحاظ سے ہو، روحانیت کے لحاظ سے ہو، ولایت کے لحاظ سے ہو، پر اس کو طلب کیا، وہ ہستی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فرمایا اس وجہ سے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ان کے ہم پلہ ان کے ہوتے ہوئے نہ روحانیت کو کوئی پہنچ سکتا تھا، نہ خلافت کو کوئی پہنچ سکتا تھا۔ اور علم کلام کے آئمہ نے، جتنے بھی آئمہ ہیں جنہوں نے اہل سنت و جماعت کے اعتقادات لکھے، انہوں نے اہل سنت کی جب شرائط بیان کی کہ سنی ہونے کی شرطیں کیا ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی لکھی ہر علم کلام کے امام نے، اہل سنت کی یہ شرط ہے سنی ہونے کی۔ پہلے تو آج سے ہمارا جھگڑا روافی سے ہوتا تھا کہ یعنی ہم ان کے لحاظ سے دلائل پیش کرتے تھے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے۔ آج اس نام نہاد ایسی لوگ اور ایسے جنہوں نے ایران سے فنڈ کھایا، اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے آج وہ اس طرح کی تشریحات کر رہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت میں تو ہم پہلا نمبر مانتے ہیں، لیکن ولایت میں ہم پہلا نمبر ان کا نہیں حضرت مولا علی کا مانتے ہیں۔ اس قسم کی تشریحات اہل سنت میں ہونا شروع ہو گئی۔ تو اہل سنت کی علامتوں میں سے، نشانیوں میں سے، شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی الاطلاق، جب علی الاطلاق کا لفظ آتا ہے تو مطلب یہ ہے ہر لحاظ سے، چاہے وہ خلافت کے لحاظ سے ہو، سیاست کے لحاظ سے ہو، ولایت اور روحانیت کے لحاظ سے ہو، علی الاطلاق جس ہستی کا پہلا نمبر ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جو اس شرط کو مانے اسے سنی کہا جاتا ہے۔